اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ اے لوگو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو اس حال میں کہ تم پہلے مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تو اس نے تم کو زندگی بخشی، پھر تم کو موت دیا، پھر تم کو زندگی بخشی، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طریقے سے جاننے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 یہ 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، جبکہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندگی بخشی۔ کب؟ جبکہ تم پہلے حالت موت میں تھے، تم موت کی حالت میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندگی بخشی، اور زندگی بخشنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو موت دے گا، اور موت کے بعد پھر سے زندگی بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ انسان کی زندگی کے جو مراحل ہیں وہ 4 ہیں۔ پہلے انسان حالت موت میں تھا، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت دے گا، اور پھر بعد میں اس کو زندگی بخشی جائے گی۔ یہ جو پہلی حالت جو موت کی ہے، یہ تمام کے تمام روحوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تب کی حالت ہے۔ یاد رکھیے، زندگی کہتے ہیں جسم اور روح جب اکٹھے ہوتے ہیں، جسم کے اندر جب روح ہوگی، روح اور جسم ملا ہوگا تو اس کو زندگی کہیں گے۔ روح اور جسم جب جدا ہو جائیں گے تو اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ تو جب انسان عالم ارواح کے اندر تھا، جب روح میں تھا، اس کو جسم نہیں دیا گیا تھا، تو انسان موت کی حالت میں تھا۔ پھر جب اس کو وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو زندگی دی، تو وہاں سے لے کر کے موت تک جو اس کی زندگی ہے وہ زندگی ہے جس میں اس کو ہر کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو موت دیا جائے گا، تو یہ موت ہے۔ اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے یہ لامتناہی زندگی ہے، جو سب سے آخری زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکو گے، حالانکہ تم پہلے موت کی حالت میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندگی دی، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندگی دے گا، اور اسی کی طرف تم تمام کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ سامعین کرام، یاد رکھیے، اس آیت کریمہ میں جن حالتوں کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ پہلے تم مرے ہوئے تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر تم مرو گے، تو یہ جو موت کی جو 2 حالات ہیں، ان دونوں حالات میں بھی انسان کے اوپر زندگی کا کچھ نہ کچھ رمق رہتا ہے۔ اگرچہ موت کا اثر غالب ہوتا ہے، اس لیے اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن جو موت کے حالات ہیں، چاہے عالم ارواح میں ہو، چاہے زندگی گزارنے کے بعد موت ہو، دونوں حالات میں جو انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے اس میں بھی زندگی کی رمق ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب انسان عالم ارواح میں تھا، حالت موت میں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب میں تمہارے لیے دنیا بنانے والا ہوں، دنیا میں تم کو بسانے والا ہوں، کیا تم ہم کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پرستش اور عبادت کرو گے؟ سارے کے سارے لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ گویا موت کی حالت میں بھی زندگی کی رمق تھی، اور اسی طرح سے جب انسان زندگی گزارنے کے بعد دوبارہ موت سے ہمکنار ہوگا، دوبارہ موت کو گلے لگائے گا، قبر کے اندر جائے گا، تو قبر میں بھی عذاب ہوگا اور عذاب کا احساس اس کو ہوگا۔ یہ بھی اس کے موت کے اندر زندگی کی رمق ہے۔ یاد رکھیے، موت کے اندر زندگی کی رمق ہے، ہم دنیا میں بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہم ڈیلی سوتے ہیں، ابھی سو کر کے اٹھ کر کے فجر کی نماز میں آئے ہیں، ڈیلی جو سوتے ہیں، یہ سونا بھی موت ہی ہے، لیکن چھوٹی موت ہے، لیکن یہ موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت سے ہی تعبیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 60 میں بیان فرمایا،
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ہر رات تم کو موت دیتا ہے، ہر رات موت دیتا ہے، ہر رات تم کو موت دیتا ہے، اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ پھر موت دینے کے بعد اللہ تم کو دوبارہ اٹھائے گا، یعنی نیند سے بیدار کرے گا۔ کیوں؟ تاکہ جو تمہاری مدت ہے، تمہاری جو زندگی کی جو مدت ہے وہ تم کمپلیٹ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہارے تمام اعمال کی خبر دے گا۔ تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو موت سے تعبیر کیا ہے، اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے۔ اور ہم ہر روز بستر پہ جاتے ہیں، بستر پر جانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے ہی میں مرتا ہوں اور میں زندہ ہوتا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر سونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا کہ ڈیلی کہو کہ میں مر رہا ہوں۔ تو یہ جو سونا ہے یہ موت ہے، اگرچہ اس کے اندر زندگی کی رمق ہے۔ اگر زندگی کی رمق نہ ہوتی انسان خواب نہیں دیکھتا تھا، خواب دیکھ کر کے کھاتا پیتا چلتا پھرتا نہیں تھا۔ آپ بسا اوقات دیکھیں گے کہ ایک انسان سویا رہتا ہے، سوتے سوتے وہ مسکرانے لگتا ہے۔ کیوں مسکراتا ہے؟ کیونکہ خواب کے اندر وہ اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اپنے جسم کے اندر اس خوشی کو محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہنسنے لگتا ہے۔ اور کبھی کبھی دیکھیں گے آپ خواب کے اندر آدمی رونے لگتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواب کے اندر جو کچھ دیکھتا ہے اس کے اثرات اس کی زندگی پر، اس کے جسم پر ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ موت کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں بھی انسان کے اوپر زندگی کی رمق رہتی ہے۔ یاد رکھیے، اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کو پیدا کیا ہے اور بعد میں زندگی کو پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اللہ دیکھیے قرآن کریم میں سورۃ الملک میں بیان فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے پہلے موت کو اور پھر زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دو زندگی دی ہے، دو موت دی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المومن آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، ہم نے دو زندگی بخشی ہے انسانوں کو اور دو موت بخشی ہے۔ تو چار یعنی دو زندگی دو موت انسانوں کو بخشی ہے۔ پہلے موت پیدا کیا، بعد میں زندگی پیدا کی۔ لیکن اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اے لوگوں تمہاری زندگی کے اوپر اتنا تصرف رکھتا ہے کہ تم اس کی مرضی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس کے مرضی کے بغیر مر نہیں سکتے۔ وہ جب چاہے گا تم کو زندہ کرے گا، جب چاہے گا تم کو موت دے گا۔ جب اتنا تصرف رکھتا ہے تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر کے غیروں کے شرن میں کیوں جاتے ہو؟ غیروں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو؟ غیروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ اس سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کے اوپر تصرف رکھتا ہے، ہر چیز دینے پر قادر ہے، اور جس سے مانگتے ہو اس کو بھی رب العالمین ہی دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی انسانوں کے اوپر جو نعمتیں کی ہیں اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین میں موجود تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین میں موجود تمام چیزوں کو اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یعنی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اوپر چڑھا اور آسمان کو ساتھ ٹھیک آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جس کا معنی اور مفہوم میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اس پر غور کریں گے تو کئی باتیں ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر پیدا کیا، اور زمین کی تمام چیزوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟
انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے۔ جب انسان سب سے بہتر ہے تو جس مقام پہ انسان ہے، انسان کو اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے اور اسی اعتبار سے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں موجود تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے پیدا کیا کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اصل میں وہ جائز ہے۔ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اصل میں وہ جائز ہے، یعنی زمین کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے جائز ہے کہ انسان اس کا استعمال کرے۔ صرف وہ چیزیں ناجائز ہیں اور حرام ہیں جن کا شریعت کے اندر وضاحت سے بتلا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں حرام ہے، یعنی حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیز حرام ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، باقی تمام چیزیں حلال ہیں۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے کے بعد تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے زمین میں موجود تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ پہلے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، بعد میں آسمان کو پیدا کیا۔ اور سب سے آخری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ آسمان جو ہے یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے بلکہ ٹھوس حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ آسمان جو ہے خیالی چیز ہے، روئی کا گالا ہے، فلاں ہے، چیلاں ہے، لوگ بولتے ہیں، نہیں، یہ بالکل ٹھوس حقیقت ہے۔ 7 طبق آسمان ہے، جو ہمارے اوپر جو آسمان ہے وہ دنیا کا آسمان ہے، اس کے اوپر 6 اور آسمان ہے جو بالکل ٹھوس حقیقت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کا کمپلیٹ ذکر فرمایا ہے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات تمہارے اوپر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زندگی میں بہت کچھ نعمتیں تم کو دی ہیں، اشرف المخلوقات بنایا ہے، زندگی میں دنیا کی تمام چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے بنایا ہے، پلس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی کے اوپر مکمل قدرت رکھتا ہے، لہذا اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی بارگاہ میں نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔